پہلے تو آپ ساروں کا جو یہاں پہ تھے اور جنہوں نے 3 دن سے دن رات یہاں پہ گزاری ہے کا شکریہ. اور دوسری بات سب سے امپورٹنٹ کہ ہمارے لیے اب سب سے ضروری ہے کہ فوری طور پر اسلام آباد کے جو روڈ بند تھیں ان کو فوری طور پر ریسٹور کریں. سیل فون سروس اسکول انشاءاللہ کل کھلیں گے. کل کھلیں گے ویسے اناؤنس چھٹی ہاں, لیکن کل میرا تو پھر اس وقت تو پھر آدھے پرسوں سے کھل دیں گے. اگر کل آلریڈی اناؤنس ہو چکی ہوئی ہے تو اس کو نہیں کر سکتے. دوسرے نمبر پر سیل فون سروس ہے, وہ بھی سیل فون تو چل رہے تھے مگر جو نیٹ وغیرہ کا موبائل سروس کا تھا وہ والا صبح انشاءاللہ ریسٹور ہو جائے گا. کل تک ہم سارا کر کے روڈ انشاءاللہ صبح چالو حالت میں آپ کو ملے گی. اور سب سے زیادہ اسلام آباد پولیس, پنجاب پولیس, FCN, رینجرز اور پاکستان آرمی, ان سب کا میں سب سے پہلے آپ لوگوں کا شکریہ ادا کیا. وہ تو سب سے پہلے کیا تھا میں نے, تو ان سب نے ان سب کے جوانوں کا, ان سب زخمیوں کا خاص طور پہ, اور اس کے بعد وہ سارے شہید جو رینجرز کے اور پولیس کے اور جو کریٹیکل ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو بھی جلدی صحتیاب کریں. لیکن میں پھر کہوں گا کہ پلیز اب آپ نے کتنی دفعہ اس طرح کی چیزیں کرنی ہیں, بس کریں. آپ آج صرف اسٹاک ایکسچینج 3500 پوائنٹ نیچے گئی ہے, صرف آج. اللہ تعالیٰ امید ہے کہ کل نیا دن نئی سوچ کے ساتھ جائے گا. لیکن آپ لوگوں کا بھی شکریہ, آپ لوگ تھوڑا سا صبر پہ سپورٹ کرتے رہے. بیکاز ڈیفینیٹلی بہت سارے لوگوں کا تھا کہ بس بہت ساری چیزیں کر دو, لیکن بڑا آرام سے چلنا بہتر ہوتا ہے. لیکن میرا صرف اس میں یہ ہے کہ ہماری اسلام آباد کی شہریوں کو جو 2-3 دن پرابلم ہوئی ہماری وجہ سے نہیں ہوئی. ہم نے حتی الامکان کوشش کی کہ ہم ان کو جتنا بھی زیادہ ریلیف دے سکیں دیں, لیکن ان کے سامنے سچویشن تھی, ہم کچھ نہیں کر سکتے. اور بشرا بی بی جو ہیں فرار ہو گئے ہیں, فرار ہو گئے ہیں یا گرفتار ہو گئے؟ ابھی تک تو فرار ہے. اچھا سر, ایک بڑی کریوسٹی ہے, تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتائیے گا. یہ پلان تھا ان کو یہاں پہ آنے دینا ہے, اس کے بعد یہ والا ایکشن کرنا ہے, یہ کس طرح پلان یہ تھا ہم نے ان کو ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ جب انہوں نے خود کہا کہ ہمیں سنجانی کی جگہ دے دیں, ہم نے مشاورت کے بعد وہ جگہ دی. اس کے بعد انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم جائیں گے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمیں رستہ دے دیں تاکہ وہ رستہ باندھا ہے وہ والا رستہ کھول. ہم نے وہ رستہ کھول دیا, وہ سارا کچھ ہو گیا. انہوں نے کہا کہ ہاں وہ ہمیں خان صاحب نے بھی اوکے کر دیا ہے کہ ہمیں سنجانی جا کے کرنا ہے. اس کے بعد ان کی جو آج کل ایکٹنگ پریزیڈنٹ ہیں, انہوں نے کہا کہ نہیں میں نہیں مانتی عمران خان کا فیصلہ اور میں چوک جاؤں. گرفتاریاں کتنی لائیں گے اب تک؟ گرفتاری ہم بات کر رہے ہیں 3 دن سے ایپیسوڈ چل رہا تھا, وہ ختم ہو گیا. اب کیا ہوگا اس کے بعد؟ اس طرح کی سچویشن دوبارہ اسلام آباد کے شہر کو فیصلہ کرنی پڑے. جو 3 رینجرز کے اہلکار شہید ہوئے, مقدمہ درج ہوگا, نامزد کون ہوگا, اور دوسرا یہ ہے کہ افغان نیشنلز کی یہاں بات ہوتی رہی ہے, کیا ڈپلومیٹک وائز بھی یوز ہوں گی دوبارہ سے؟ افغان نیشنلز کے اوپر میں آپ کو بتا دوں, سوال لے لیں. گنڈا پور کی ویڈیو آئی ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کل میں بانی PTI سے ملوں گا, تو کیا ان کو ملنے کی اجازت دیں گے؟ کوئی میرا نہیں خیال ایسی ملاقات کی اجازت ہے یا کوئی ایسی چیزیں میرے علم میں نہیں ہے, نہ میرا خیال ہے ہو رہی ہے. دوسری بات جو آپ نے سوال کیا کہ دوبارہ آئیں گے, نہیں ایک اور چیز, میرا سوال یہ تھا کہ ایپیسوڈ مکمل ہو گیا اور جو رینجر بالکل جو اریسٹ ہے وہ کل آپ کو IG صاحب بتا دیں گے ساری ڈیٹیل میں کہ کتنے پرچے ہوئے, کتنا سارا کچھ ہوا. اور جو آپ کا ہے کہ پرچے ساری ڈیٹیلز آپ کے پاس کل تک آ جائے گی. ہمیں کچھ پرچے رجسٹر ہونے کچھ ہو گئے تو وہ ساری ڈیٹیل آ جائے گی. افغان نیشنلز کے اوپر چیف کمشنر اسلام آباد اور IG اسلام آباد, آپ کو میرا خیال ایک میجر ڈیسیژن ہے جو انہوں نے فائنل کر لیا ہے, وہ میرا خیال ہے اگلے 2-3 دن میں آپ کو پریس کانفرنس میں اطلاع کریں گے. سر یہ اس کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ آپ ویڈیوز موجود ہیں, بالکل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, اگلے دنوں میں شیئر کریں گے. جو افغان ہیں ان کی بھی, جو باقی ہیں ان کی بھی, ہمارے پاس کافی ساری چیزیں, بیکاز ٹائم نہیں مل رہا تھا کسی کو بھی اس کو اینالائز کر کے شیئر کرنے کا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ اب اگر آپ نے جو بات کی تھی کہ دوپہر کو
کہ مذاکرات بالکل ختم ہیں. ابھی تو بھی اب اگر ان کی طرف سے دوبارہ اگر آپ کو ایکسیس ہوتے ہیں کیا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد کوئی نئی صورتحال نکلتی ہے؟ دھوس دھمکی کے ساتھ میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ کبھی مذاکرات نہیں ہوں گے، اور انہوں نے وہ دھوس دھمکی کر کے دیکھ بھی لی، سارا پاکستان کا اربوں روپے کا نقصان کر کے دیکھ بھی لیا. ابھی تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ان کے ساتھ مذاکرات ہے، کہ کوئی ان کا ایسا رویہ نہیں ہے جس کے اوپر ہم کہیں کہ اس کے ساتھ مذاکرات آج وہ لوگ یہاں پہ اس طرح سے بہیو کر رہے تھے جیسے کسی دشمن ملک کے اندر ہوتے ہیں. مختلف میڈیا ہاؤسز کو کے اوپر اٹیک کیے گئے، یہاں پہ املاک کو نقصان پہنچایا گیا. اس کے اوپر کیا قانون حرکت میں آئے گا؟ بالکل آئے گا. انفارمیشن منسٹر صاحب خود اس کو پرسو کر رہے ہیں، اور میں ایک دم آگے، ورنہ میں ان کو بھی آ جاتی تو وہ بھی اچھا تھا، بٹ میں ان کو اطلاع نہیں کیا نہ کر سکا، ورنہ وہ بھی آتے وہ آپ کو اور ڈیٹیل میں بتائیں گے. لیکن ڈیفینیٹلی جو ہمارے میڈیا ہاؤسز کے اوپر جنہوں نے اٹیک کیا ہے وہ سی سی ٹی وی آلریڈی مینشن کر گئے ہیں، وہ ڈھونڈیں گے اور ہر ایک کے خلاف پرچہ دیں گے. نقوی صاحب آپ نے دن کو بھی کہا تھا کہ غریب آدمی کو مروانے کے لیے ہی آتے ہیں، تو غریب لوگ تو آج اریسٹ ہو گئے. علی امین گنڈا پور صاحب پچھلی دفعہ بھی آئے اور چپ کر کے چلے گئے، ان کو کسی نے نہیں پکڑا. بشرا بی بی کے خلاف مقدمات بھی ہیں، آج بھی انہوں نے جس طرح یہاں پر کیا. ان دونوں کو کس طرح اسلام آباد سے فرار ہونے دیا گیا، کس طرح وہ نکل گئے؟ ایک دو لوگ نہیں ہیں. میں ابھی آپ کو اس کے اوپر اریسٹ کے اوپر کوئی بات نہیں کہہ رہا ہوں. میں نے ابھی تک آپ کو یہی کہا ہے کہ مقدور ہے، میں ابھی اس کے اوپر اگلی بات نہیں کر سکتا. لیکن آپ کے سامنے وہ بھاگے ہیں، 1 2 3 نہیں کئی ہزاروں لوگ بھاگے ہیں، اور ہم نے ڈیفینیٹلی جو بھی اس میں مین لوگ ہیں ان کو ضرور ایف آئی آر میں آپ کو نام نظر آ جائیں گے. پولیس تعاقب کر رہی ہے سر پیچھے ان کی گاڑیوں کا بھی پکڑا جا سکے؟ اچھا سر یہ بتائیں، ضرور سر رینجرز کا بتا دیجیے گا. رینجرز